نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب المضر الذي بين جمد والشعبان رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام وقال شاعر ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس ہستی و اقدس پر جن کا نام اسم گرامی عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لختی جگر سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے بیچ میں آنے کا موقع ملا ہے اور آج بھی مل چکا ہے۔ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہوں اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو خاص کر کے مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو تاریخ کی حساب سے 10 محرم الحرام 1443 ہجری 20 اگست 2021 عیسوی میں آپ کے اس جامع مسجد میں جس عنوان کے تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوم عاشوراء کی فضیلت اور ان کے چند بدعات و خرافات۔ فضیلت اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز اس کی بدعات اور خرافات بھی مٹ جائیں گی، لیکن فضیلت اگر سمجھ میں نہ آوے تو ان کی بدعات اور خرافات کو مٹانا لامحال اور مشکل بات ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مقدس سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یہ آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دنیا میں آنے سے نہیں، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کی تعداد کو کتاب میں لکھ دیا۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض۔ اس میں سے بعض مہینے حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، بس یہی دین قیم ہے، بہترین دین ہے، بہترین راستہ ہے، اچھی راہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کیسی ظلم ہے؟ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ظلم کی طرف اشارہ کرتے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، کی مہینے کی تعداد جو 12 ہے، ان میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں اس کی گنتی کر رہے ہیں۔ کتاب میں گنتی کی تعداد نہیں دی قرآن مجید میں، مگر حدیث میں اس کی وضاحت کر دی۔ وہ کیسے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، لگاتار 3 مہینے، 12 مہینے کے 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 ساتھ میں ظلم کرنے کی اجازت کہیں نہیں ہے، مگر ان 4 مہینوں کی حفاظت کرنے، ان 4 مہینوں کی بدعات اور خرافات میں بچنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیا پیدر پہ 3 مہینے، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، یہ محرم والا مہینہ ہے، والمضر الذی بین جمادی شعبان، اور رجب جو آتا ہے نا، وہ شعبان مہینے سے پہلا والا مہینہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد فوراً شوال کا مہینہ دیا، شوال کے مہینے کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحج، جو لوگ مکہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، بیت اللہ الحرام کی دیدار کرنے کے لیے، اور ایک وقت کی نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تب نہ لوگ جاتے ہیں، یہ مزار شریف نہیں ہے، یہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنی بنائی ہوئی گھر کو تیار کیے، اور تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ایسی گھر کی عبادت کون لوگ کریں گے؟ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، تم اس کی آواز کو لگاؤ، میں ہر انسان کے کان تک آواز پہنچاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگائے، دنیا کی 4 جانب سے لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب والا جو کونڈا والا ہوتا ہے، جس میں بڑے حلوے پکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نسبت رکھ کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان شہید ہو جانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم کھانا تناول فرمانے کی وجہ سے اس میں وہی کھلایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان کے شہید ہونے کا وقت تو غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اور ابھی یہ رجب کا مہینہ قرار ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو حکم دیا کہ دیکھو یہ مہینے حرمت والے ہیں، اس مہینے میں ڈھول تاشے، جوا بازی، شراب نوشی، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو گول میں گھس جاتی ہیں اور تماشے دیکھتے ہیں، ایسی شریعت میں کہیں جگہ نہیں ہے، کہیں جگہ نہیں ہے۔ آپ گارجین ہیں، گھر کا مالک ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا
کہ آپ کے بیوی اور بچے اس گول میں کس کارن گھسی تھی، کیا وجہ تھی اس گول میں گھسنے کی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ بھی پھنسیں گے، ہم بھی پھنسیں گے، ہماری اہلیہ بھی پھنس جائے گی، اور کل قیامت کے میدان میں ایک نیکی اگر گھٹ گئی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، سب کوئی اپنے اپنے نفس میں پڑے ہوئے ہوں گے، اپنے حساب کتاب کو چکتی کرنے میں پریشان حال ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی، خرافات اور بدعات جیسی نحوست بیماری سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کا راستہ کو اختیار کریں کہ اللہ تیری جو سیدھی راہ ہے، تیرا جو سیدھا راستہ ہے، اللہ تو اسی راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی، میں اس تعلق سے ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے موقع با موقع، گاہے با گاہے، وقتاً فوقتاً یہ کہا ہے کہ جو شخص شوال کے 6 روزے کو رکھ لے پورے مہینے میں تو اس کے گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھنا ہوا ہوگا، اور جو شخص حج والا مہینے میں 10 ذی الحجہ کو جو روزہ ایک تو رکھتا ہے تو اس کو یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ ایک سال کا اس کی ماضی کا گناہ کفارہ بن جاتا ہے۔ مگر اس رمضان کے اس مہینے میں عاشورہ کے 10ویں دن کا جو شخص روزہ رکھے، آج کا جیسا دن ہے، اس مہینے کے جو روزہ رکھے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے قبلہ التی قبلہ، کہ یکفر التی قبلہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ گزرے ہوئے 1 سال کا گناہ کا کفارہ بن جائے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا۔ یہ اصل میں ہے کیا چیز؟ یہ اس روایت کی طرف یا یہ اس واقعے یا اس حالت کی طرف اس حدیث سے نشاندہی مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر سے بڑھ کر کے تدبیر کو نہیں رکھا ہے، تقدیر کو مقدم رکھا ہے، تدبیر کو بعد میں رکھا ہے۔ تقدیر کی مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تدبیر کی حکمت انسان کی تدبیر میں رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہو گئی، کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ایک ایسے گھر میں ولادت فرماتے ہیں، ایک ایسے گھر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے جب فرعون بادشاہ نے کلی طور پر بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی حکم دے دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ولادت فرماتے ہیں، ان کی ولادت ہوتی، پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کا پروان چڑھتا ہے، وہ زبان کو ہوتا ہے، وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی بادشاہ فرعون ظالم و جابر بادشاہ کے گھر میں ان کی پرورش کا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادشاہ کے گھر سے دین کا پھیلانا مقصد رکھا ہے۔ تدبیر میں، تقدیر میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ، تم کو ایسے ظالم و جابر کے گھر سے دین الہی کی پرچار کرنا ہے، دین الہی کی تشہیر کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ایسے ظالم و جابر کے گھر میں بڑا کرتا ہے اور ایک دین دعوت دیتا ہے کہ اے فرعون، اے بادشاہ، اے حکومت بادشاہ، اے شہر اور ملک کے بادشاہ، آپ نے تو کہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا رب ہوں۔ اور مزید اللہ رب العالمین کے قرآن سے انہوں نے ارشاد دلیل دی کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ لوگ جو ان کے رعایا ہوتے تھے، بنو اسرائیل کی قوم تھی، انہیں بادشاہ کے ڈر سے اس فرعون نے کہا کہ میں اپنے علاوہ، میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 4 کی میں یہ آیت تلاوت کی ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی دوسرے کو الہ اور معبود نہیں سمجھتا ہوں، یعنی تم لوگ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میرے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو۔ یہاں سے جب ان کا آتما ٹھنڈا نہیں ہوا، انہیں سکون نہیں ملا، تو انہوں نے انا ربکم الاعلی کی دلیل بھر دیا۔ مزید حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے شرکش، اے ظالم، اے جابر بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جائیے، ورنہ تمہاری ٹھکانہ ایسی ہوگی، تمہاری زندگی کا خاتمہ ایسا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ فرعون نے نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین نے
اس فرعون کے ذریعے سے انہیں کس طرح سے گھر کے آب کرتا ہے۔ ایک دن بادشاہ ادھر قوم کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، سرکش بادشاہ انہیں پریشان کر رہا تھا، انہیں قتل کر ڈالتا تھا، اور ایک دن اللہ رب العالمین کی اجازت ہوئی کہ فرعون کے چنگل سے بچنے کے لیے اے موسیٰ تم اور تمہارے ماننے والوں کو لے کر اس بستی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں سے دین الہی کی پرچار نہیں ہوگا، یہاں سے دین الہی کی مشتہر نہیں ہوگا، اس لیے تم یہاں چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے گاؤں سے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفسیر نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جماعت سے پیچھے تھے اور لوگ آگے تھے۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ اب کیا ہوگا، ہمارے نبی ہیں آپ، اب کیا ہوگا، پیچھے سے فرعون کی لشکر ہے، آگے دریائے نیل ہے، جان بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے، چنانچہ آپ ایسا راستہ بتائیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا یا ربا، اے میرے رب، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، ایسی پریشانی کی حالت میں تیری ذات کے علاوہ، تیری وحدانیت کے علاوہ کوئی ذات اور باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میں نے تم کو 2 معجزہ دیا ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس عصا کو، اس لاٹھی کو اس دریا میں مارو، اس دریا پر مارنے کی وجہ سے 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں، 12 راستے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس راستے سے جاؤ اور اس دریا کو پار کر جاؤ، چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ راستہ سوکھا ہو گیا، اور وہ دریا کا راستہ سوکھا ہو جانے کی وجہ سے گھوڑے کا کھر نیچے زمین کیچڑ میں نہیں دھسا، بلکہ وہ سوکھی زمین بن گئی، اور جس طرح سے روڈ بنتا ہے اسی طرح سے روڈ بن گیا اور وہ کراس کر گیا۔ جب آخری انسان جب دریا کے اس پار چلے گئے، ادھر سے فرعون کا لشکر گھسا کہ وہ لوگ جا رہا ہے، پکڑا جائے ان کو۔ جب یہ بیچ دریا میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کن فیکون کا مالک ہے، جو رب اتنا بڑا پہاڑ جیسا دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو پار کروا سکتا ہے، وہی ربا فرعون اور فرعون کے لشکر کو اسی گر کے آب کر دیتا ہے، اس کو ڈبو دیتا ہے۔ جب مرنے کی حالت میں آتا ہے، گرگرے کی عالم میں آتا ہے، تب انہوں نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت ببنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ موسیٰ میں ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی معبود الہی نہیں ہے، اور میں ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب کے اوپر، اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ میرے بھائی، دنیا میں ساری فسادی کام کرتے جائیں، سرکشی کا کام کرتے جائیں، اور گرگرے کے عالم میں اگر ہم اور آپ توبہ کو پیش کر رہے ہیں، اب تو توبہ کا دروازہ بند ہے، اب توبہ کا بھی کام دینے والا نہیں ہے، اب پلٹنا کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا، کیچڑ ٹھوس رہا تھا کہ تم نے ایک نہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مشن کو کچل ڈالا ہے، آج تمہیں کچلا جا رہا ہے، تمہیں کچل ڈالا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی چھٹکارے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کی نجات ملنے کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینے کو ہجرت کر کے آئے تو ان کے یہودی یعنی مدینے شہر کی یہودی لوگ روزہ رکھ رہے تھے۔ کیا رکھ رہے تھے؟ روزہ رکھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ آج کے دن عاشورہ والا دن میں 10 محرم الحرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش بادشاہ فرعون سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملنے کی وجہ سے ہم لوگ شکرانے کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحنو احق بموسیٰ منکم، کہ میں تو تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی۔ میں اگر آئندہ سال بچا رہا تو 2 روزہ رکھوں گا، 9 والعاشر کہ 9 کو اور 10 کو، یا تو 10 کو یا تو 11 کو۔ کیا فلسفہ ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کا عاشورہ کا روزہ رکھے اور پائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ آج کا والا روزہ، یہ رمضان المبارک مہینے کی روزے کی فرضیت سے
پہلے فرض روزہ تھا یہ، مگر جب رمضان المبارک کے مہینے کی روزے کی جب فرضیت ثابت ہو گئی تب اس کو ساقط اور منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی نیکی اور بھلائی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ کم از کم رکھ لے تو اس کا گزشتہ ایک سال کا چھوٹے چھوٹے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج کا روزہ رکھنا بہت اہم تھا، لیکن گزر گیا، ہم نہیں سمجھ پائے۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے علماء دین سے مشورہ کرنا پڑے گا، علماء دین کے پاس بیٹھنا پڑے گا، علماء دین سے دین کی باتیں سیکھنی پڑے گی، تب جا کر آپ کو اور ہم کو معلوم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات ملنے کی وجہ سے یہودی لوگ ایک روزہ رکھا تھا مدینے کی شہر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزہ رکھ کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ روزہ کے رکھنے سے گزشتہ سال کے چھوٹے چھوٹے کے ایک گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ اب میں اس موضوع کی طرف 2 منٹ کے لیے آپ کو میں مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ شہادت حسین کے تعلق سے ہم لوگ کتنے پریشان حال ہیں۔ شہادت حسین کے تعلق سے ہم لوگ کتنا بے فضول کی خرچی کر ڈالتے ہیں، نہ دولت سمجھتے، نہ پیسے سمجھتے، نہ روپیے سمجھتے، نہ اپنے اولاد کو حق راستے کی طرف کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں، کتنی بڑی شہادت ہے میرے بھائی۔ دین کے خاطر مدینہ کو جب آئے ہجرت کر کے، یہ 2 بار ہجرت کیے، ایک پہلے حبشہ کا دوسرے مدینے کا۔ مدینے کو جب آئے لوگ پانی پینے کے لیے ترس رہے تھے، پانی پینے کے لیے ترس رہے تھے، پانی پینے کے لیے ترس رہے تھے تو حضرت عثمان غنی کا لقب پڑھنا، مالدار بہت زیادہ تھے، غنی کا لقب مالدار اس سے بھی اس زمانے میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن غنی والا لقب نہیں مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آدھا، یہودی سے فیصلہ کیا کہ آدھا کنواں آپ بیچ دیجئے اور آدھا کنواں آپ اپنے پاس رکھیے، تاکہ ایک دن آپ اپنے جانور اور خود کو پانی پی لیں اور ایک دن ہم پانی پلائیں اور پئیں۔ یہودی نے آدھا کنواں بیچ دیا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد یا کچھ دن کے بعد پھر پیشکش کی کہ آپ پورے کنواں بیچ دیجئے، لیکن پانی پلانے کی پوری اجازت میری طرف سے چھوٹ ہے۔ وہ یہودی لوگوں نے پورے کنواں کو بیچ دیا۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ کر لیا، 39 دن کا روزہ رکھنا ہو گیا، نہ پانی پی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، نہ کھانے پینے کا سامان مہیا۔ قتل عثمان کی قتل کرنے کے لیے باغی لوگوں نے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا، اور کیا ہوا؟ 40 دن کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، 40 دن وہاں، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی تلاوت کر رہے تھے۔ روزہ رکھ کر کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے لاغر اور دبلا کمزور ہو گئے تھے، سر قرآن کے اوپر گر گیا اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان غنی ذی النورین داماد محمد، آج تو نے سحری اپنے روئے زمین میں کیا ہے، لیکن افطاری میرے ساتھ جنت میں کرے گا۔ اللہ اکبر، شہادت ہو جاتی ہے۔ نائلہ نے کہا ان کی بیوی کہ آپ اس طرح سے جامردی کا طاقتور کی بات کہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی دعا کیجئے۔ ویسا ہی کیا اور باقی لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، حضرت حسین سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جلیل القدر صحابی ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسی بات میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو واقعہ بنانا اور ماتم کرنا۔ اور یاد رکھیے، شریعت کے اندر یہ بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اگر انسان کا مر جانا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں 2.5 سے 3 دن کی سوگ منانے کی اجازت ہے۔ کئی دن جی؟ 2.5 سے 3 دن کی سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اور اگر کسی کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن ہی تک کا تو ہے۔ ہم 1400 سال پہلے کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، ہر سال تازہ کرتے جا رہے ہیں اور حسین کے اوپر رٹ لگا رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ چاقو اور بلیڈ سے اس نما ہتھیار ہوتا ہے
اور وہ پیٹھ میں مارتے ہیں اور سینہ کوبی کر کے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ شریعت کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح سے اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، جہنم کے آگ میں جانے کے باعث بنتے ہیں، اور اپنی اولاد کو جانے کی اجازت اگر دیے ہوئے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کو اور گھسیٹ کر کے جہنم کے آگ میں لے کر کے جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی الحمدللہ امام صاحب سے ابھی میری بات ہوئی، کہا کہ 2 دن 3 دن سے ڈھول تاشے بجنا گھٹ گیا ہے، کم گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بدعات ہے وہ آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے، جو بدعات اور خرافات ہے وہ سماج اور سوسائٹی سے نیست و نابود ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی اللہ کے راستے کی طرف آ جائیے، اللہ کے فرمان کی طرف آ جائیے، ورنہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے۔ کتنا ظلم کریں گے فرعون کی طرح ہم اور آپ؟ اس کا گھٹایا اللہ نے؟ گھٹا دیا۔ ان کی اکڑ کو، ان کی گرمی کو، ان کی حرارت کو، ان کی اپنے آپ کو طاقتوری بادشاہ سمجھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ذریعے سے گھٹایا۔ اور پھر کیا کہا؟ خون تو خون ہے، بہے گا تو جم جائے گا، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ٹپکائیے مت۔ جس میں محرم میں خون کا بہانا، چہرے کو خون آلود کرنا، اپنے سر سے خون کا ٹپکوانا، اور جسم سے، پیٹھ سے، پیٹ سے، ہر جگہ سے خون کا بہوانا میرے بھائی شریعت کے اندر کہیں پر نہیں ہے۔ آج کی جو مین معاملہ ہے یا خلاصۃ الکلام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن کا روزہ رکھنا تھا۔ آج کے دن جو بھائی روزہ رکھے ہیں، کل نہیں رکھ پائے ہیں تو آنے والے کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اور آپ کے 1 سال کا گناہ، گزشتہ گزری ہوئی زندگی کا 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات اور خرافات جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ظالم و جابر بادشاہ یا حکمراں یا کسی بھی سنستھا یا کسی بھی منبر و محراب کی باتوں کو ٹھکرا کر کے اس کو ردی نہ کر دے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، تاکہ آپ کے سماج کو بھی سدھارا جا سکتا ہے، سوسائٹی کو بھی سدھارا جا سکتا ہے۔ اور منمانی زندگی گزارنے والوں یاد رکھیے، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، حساب کتاب اپنا اپنا دینا ہے۔ حساب کتاب میں ایک نیکی اگر گھٹ جائے گی کوئی دینے والا نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی نیکی کو بنائے رکھے، برائی کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کے اوپر ثابت قدمی بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریے کہ اللہ رب العالمین جب ہماری موت ہو تو اسلام پر موت ہو، جب ہماری موت ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ جیسی عظیم الشان لا زوال نعمت سے ہمیں سرفراز عطا فرمائے، کہ اللہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ تو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔